بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آج میرا بیان رمضان کے اوپر ہوگا۔ آج کا بیان وہ بیان ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری عشرے میں کیا تھا، آخری جمعے میں کیا تھا، آخری دنوں میں کیا تھا۔ تو اس کا مفہوم آج عرض ہوگا انشاءاللہ تعالی ان احادیث پاک کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید تک رمضان مبارک کے بارے میں، رمضان کے مسائل، رمضان مبارک کی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت، رمضان کیسے گزاریں، رمضان کے بعد وقت کیسے گزاریں، اس پر بیانات آئیں گے۔ اس لیے درخواست ہے کہ آپ موقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اوروں ساتھیوں کو بھی اطلاع فرما دیں۔ آپ کے سامنے میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بن جاؤ۔ ایک اور ارشاد فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، جو رمضان کو پائے، جو زندہ ہو، اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یہ سورہ بقرہ کی 185 آیتوں پر کا ہے۔ آگے فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روزوں کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل یعنی سچ اور جھوٹ الگ الگ کرنے والا ہے، یعنی قرآن میں۔ اور آیت مبارکہ میں فرمایا: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، یعنی ضعیف لوگ، معذور لوگ جو جائز عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل فدیہ کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کی طاقت یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے، ان کے لیے حکم ہے کہ اگر ان میں روزہ جو نہیں رکھ رہے، ان میں اگر طاقت ہے، وہ امیر ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ روزہ کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو معمولی عذر پر ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آگے میں عرض کروں گا کہ جو ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں۔ فرمایا: ایام معدودات،
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزوں کے دن گنتی کے دن چند روزہ ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے۔ یعنی جو بیمار ہیں، سفر میں ہیں، تو وہ بعد کے دنوں میں روزے پورے کر رہے ہیں۔ اگر بیماری کی وجہ سے بیماری لمبی ہے پھر ان کے لیے فدیہ ہے، اور جو فدیہ بھی نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ جو بہت غریب بیچارے ہیں جو فدیہ بھی نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو لیکن جو فدیہ دے سکتے ہیں ان کو فدیہ دینا چاہیے۔ اب حدیث پاک جو ہیں اس آخری عشرہ میں، آخری دنوں میں، جمعوں میں جو حضور نے چند حدیثیں بیان فرمائیں، جو خطبہ فرمایا، وہ حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری کوئی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشہر المواسہ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی هو شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وخفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پڑھی ہیں برکت کے طور پر، تاکہ مجھے بھی اجر ملے، آپ کو بھی اجر ملے۔ پڑھنے کا میں حق بالکل ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری غلطیوں کو، میرے لہجے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن برکت کے طور پر میں نے حدیث آپ سے سنائی ہے جو کہ ان دنوں میں رسول پاک نے یہ اپنے وعد میں فرمائی تھی۔ اب ان احادیث پاک کا آپ ترجمہ سن اور ان نصیحتوں پر عمل ہم کرنے کی کوشش فرمائیں۔ پہلے تو یاد رہے رحمت حق بہانہ بھی جوید، رحمت حق بہا نبی جوید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے ہمیں بخشنے کے، بہت زیادہ قیمت، بہت زیادہ عبادت نہیں تلاش کرتی۔ بہانے کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری شعبان میں یہ خطبے کا مفہوم عرض ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا، کہا اے لوگو
آپ پر برکت والا مہینہ آ رہا ہے، یعنی اس کا سایہ آپ پر آ رہا ہے، یعنی قریب ہے۔ فرمایا ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ فرمایا اس ماہ کی رات کا قیام سنت مؤکدہ ہے۔ آپ نے لفظ تطوع فرمایا ہے حدیث پاک میں، اس سے سنت تراویح اس سے ثابت ہوتی ہے، یعنی مراد ہے۔ فرمایا اس ماہ کا نیک عمل، ایک نفلی عبادت باقی سال کے فرائض کے برابر اجر رکھتی ہے۔ فرمایا جو اس ماہ میں فرض ادا کیے ایسے ہے جیسے باقی سال 70 فرض ادا کیے، یعنی $1 اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو $70 اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب عطا ہوگا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا، جیسا میں ان حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اسے دوزخ کی آگ سے نجات مل جاتی ہے، اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں سہارے کو طاقت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا روزہ کھلوائیں، افطار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ دودھ کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو، خواہ پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کیوں نہ ہو، یا ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ فرمایا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاوے، اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اسے سیراب کریں گے اور جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہ لگے گی۔ فرمایا اس رمضان کے مہینے کا اول عشرہ، یہ پہلے 10 روزے میں رحمت برستی ہے، درمیانی عشرہ 11 سے 20 تک مغفرت ہوتی ہے گناہوں سے، اور آخری عشرہ یعنی 21 سے لے کر 29 یا 30 تک اللہ تعالیٰ آگ سے، جہنم سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے غلام یا نوکر سے بوجھ ہلکا کیا، یعنی اپنی نوکرانی سے کم خدمت لی، اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ آئیے یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک کا مفہوم سنا ہے۔ سب یہ حضور ہمیں کہہ رہے ہیں اس مہینے کے آخر، شعبان کے آخر میں، کہ یہ اجر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔
آئیے ہم اس ماہ مبارک کو ویلکم کریں، اس کا شوق سے انتظار کریں۔ اگر اپنے دل میں جھانکیں کہ کیا میں خوش ہو رہا ہوں جتنا رمضان مبارک قریب آ رہا ہے، یا نفس جو ہے وہ بھوک کے ڈر سے گھبرا رہا ہے؟ اگر بھوک کے ڈر سے گھبرا رہا ہے تو ہمیں استغفار توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ میرے دل کے اندر رمضان کی محبت عطا فرما۔ اور یاد رکھو یہ مہینہ جو آ رہا ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، شیطان کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ دونوں جو ہیں، دونوں جو استاد جو ہیں، یہ ہم سے، یہ دونوں یار آپ سے بڑے یار ہیں، یہ ہم سے گناہ کرواتے ہیں۔ آئیے تیاری کریں اس کی، پری پلاننگ کر لیں، اور پری پلاننگ کے اندر ہم نمبر 1 باقی غریبوں کا خیال رکھیں۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی غریبوں کو کے گھر میں ہم اناج بھیج دیں یا ڈونیشن کے طور پر ہم کچھ رقم بھیج دیں تاکہ وہ آسانی سے روزوں کا افطاری اور سحور کا انتظام کر سکیں۔ اس مہینے میں اگر ہم $1 کا صدقہ کریں گے تو $70 کا ثواب ملے گا۔ جو حضرات زکوٰۃ دیتے ہیں اور انہوں نے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، میں عرض کروں گا کہ یکم رمضان تاریخ مقرر کر لیں اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ مسائل کسی عالم دین سے پوچھ لیں کہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، کاروبار کی، جائیداد کی، پلاٹوں کی اور زیورات کی اور باقی رقم کی۔ یہ اشد ضروری ہے۔ مہینے میں پلاننگ کریں کہ اس مہینے آنے والے رمضان میں ہم لیلۃ القدر ضرور انجوائے کریں گے، لیلۃ القدر ضرور پا لیں گے۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم 10 دن اعتکاف کریں، اپنے کاروبار سے، اپنی ملازمت سے ہم 10 دن کی تعطیل لے لیں، چھٹی لے لیں۔ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، آپ کو 5-6 دن کی چھٹی لینی پڑے گی، صرف تعطیل لینی پڑے گی 6 دن کی یا 7 دن کی، تو آپ کے 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ اس کی پلاننگ کریں۔ جو قریب کی مسجد ہے وہاں اگر اعتکاف کی سہولت ہے تو کرونا وائرس کے تمام جو اصول ہیں، رول ریگولیشن ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں اعتکاف کریں یا اب اپنے گھر اعتکاف کریں۔ بہنیں اپنے گھر بھی اعتکاف کریں، اور اس کا ہم اعتکاف کے بارے میں مسائل ہم بتائیں گے۔ اگلے جو بیانات آ رہے ہیں وہ رمضان کے مسائل بیان کیے جائیں گے، رمضان کی حکمت کیا ہے، فضائل کیا ہیں، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، رمضان میں کیسے بیہیو کرنا ہے، رمضان کے بعد کیسے بیہیو، یہ سارے انشاءاللہ باقاعدہ ہر بیان میرا جو رمضان المبارک کے بارے میں ہی ہوگا۔ تو آپ پوری تیاری فرمائیں، اور میں عرض کروں گا جیسے حدیث پاک میں سنا کہ ہمیں چاہیے اپنے ملازم کا جو بوجھ ہے وہ کم کریں۔ دیکھو اکثر ہمارے گھر والے، گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ رمضان میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک وہ کچن میں ہی رہتی ہیں۔ میرے نزدیک جو ان پر ظلم ہے، یہ وقت جو ہے یہ تو خاص عبادت کا وقت ہے۔ بھائی ان کو کچن میں
وہ تو قسم کے کھانے پکانے میں مصروف نہ کریں. اسلام سادگی سکھاتا ہے. اگر رمضان میں سادہ کھانا نہیں کھائیں گے تو کب کھائیں گے؟ یہ ہر شام کو یہ افطار پارٹی نہیں ہوتی. سادہ کھجور سے پانی سے سنت ہے، روزہ کھولیں، افطار کریں. باقی میں آپ پکوڑے تو میں منع نہیں کرتا، لیکن یہ نہیں کہ پکوڑے بن رہے ہیں بیچارے گرمی کے اندر. روزہ رکھا ہوتا ہے ہماری بہن نے یا بیوی نے، ہماری بیٹی نے، اب وہ یہ بھی پک رہا ہے، وہ بھی پک رہا ہے، روٹیاں پک رہی ہیں اور پکوڑے پک رہے ہیں اور قتل میں کیا کیا ہو رہا ہے. پلیز میری عرض ہے کہ آپ ان کو عبادت کے لیے فارغ کریں. اور دوسرے میں نے پہلے عرض کیا، اعتکاف کا پورا توجہ فرمائیں، اعتکاف کا پروگرام بنائیں. تیسرے یہ ہے تراویح کا انتظام رکھیں. اور رمضان کے اندر خاص کر کھانا کم کھائیں. ایسا نہ ہو پہلے افطاری خوب کرتے ہیں، پھر نماز مغرب کے بعد پھر کھاتے ہیں، پھر تراویح پڑھنے کے بعد گھر آتے ہیں، ظاہر بھوک لگتی ہے، پھر کھاتے ہیں، پھر سحری کھاتے ہیں. اور بس ہم سحری کھاتے نہیں ہیں. نہیں، سحری کھانا سنت ہے، اس کے اپنے ثواب بہت اجر ہے. سحور میں اور افطار میں بہت اجر ملتا ہے. تو اس لیے کم سے کم کھانا کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کر سکیں. اور آخر میں عرض کروں گا، اس کا بہترین ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ رمضان کے پہلے روزے میں اپنا وزن کریں اور رمضان کے آخر میں اپنا وزن کریں. اگر وزن بڑھ گیا ہے تو ظاہر بات ہے آپ نے رمضان کا پورا حق ادا نہیں کیا، آپ نے زیادہ کھایا ہے. اگر کم ہوا ہے کافی وزن، اس کا مطلب ہے آپ نے کم کھایا ہے، رمضان کا کچھ حق ادا کیا ہے. یہ نفس کی ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے، شیطان سے بچنے کا مہینہ آ رہا ہے. تو پوری پلاننگ کریں اور پوری اللہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان شریف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے زیادہ اس کے فضائل جو ہیں اس سے ہمیں نواز دے، اور ہماری مغفرت فرما، اور جنت کا سرٹیفکیٹ عید کے دن ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی خوشیاں نصیب فرمائے، پھر عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. دعا شروع سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی خیر عطا فرما اور آخرت کی ہمیں خیر عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے جرموں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، امت کے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا رب اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن پاس بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، ان کو نرینہ اولاد. یا اللہ صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اور بے اولادوں کو یا اللہ اولاد عطا فرما. رزقوں کو رزق عطا فرما،
یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا، عمرہ شریف کرنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما، ماہ رمضان مبارک کا پورا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، قرآن مجید کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جن حضرات دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جو کہنا چاہتے ہیں، سب کی دعاؤں کو تو یا اللہ قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہمارے بزرگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔